بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی کارکن شہید ہوا تو چیف جسٹس الیکشن کمشنر ذمہ دار ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے کہا ہے کہ عدالتی مارشل لا کا ماحول بنا دیا گیا ہے۔ اس وقت ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں۔ اگر میرا کوئی کارکن شہید ہوا تو چیف جسٹس پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر ذمہ دار ہوں گے۔ اگر میرا ایک کارکن اس انتخابی مہم کے دوران زخمی ہوا یا شہید ہوا، اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ 75 سال گزر گئے، پاکستان کو اسلامی مملکت کی شناخت دی جائے۔ عوام سے ہمارا رابطہ اور تعلق نظریات کی بنیاد پر ہے۔ 9/11 کے بعد حکمرانوں کی ترجیحات اسلامی پاکستان نہیں رہیں۔ انہوں نے کہا کہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی چھیننا اصولی طور پر غلط ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی بلکہ انہیں پروجیکٹ کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں پروجیکٹ کرنے کا پر کام ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں جی، ان چیزوں کو دوسرے پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس ملک پہ لائے گئے، معیشت تباہ کر دی گئی، اور آپ نے عوام کو اور ملک کی معیشت کو دیکھا کہ جس دن عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، اگلے دن ہماری اسٹاک ایکسچینج -500 چلی گئی، -500 پہ چلی گئی۔ جب کل اس کے آگے 2 دنوں کے بعد پھر دوسرا فیصلہ آیا کہ نہیں، نااہلی برقرار رہے گی، ہم 1500 پلس پہ چلے گئے دوبارہ جی۔ یعنی قوم خوف کھا رہی ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ وہ کو پتہ ہے کہ ملک کی معیشت کی تباہی ان کا ایجنڈا تھا، اور اگر دوبارہ آتے ہیں تو ملک کی تقسیم کا سبب بنیں گے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لہٰذا اس عنصر کے خلاف قوم کو ایک صف ہونا ہوگا، اور ان چیزوں پہ نہ جائے روزمرہ کے نظریاتی طور پر سوچے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم پر شیڈول جاری کرنا ہے تو الیکشن کمیشن کیسے آزاد ہوا؟ الیکشن کا ماحول مانگنا میرا حق ہے۔ ایسی بات کرتا ہوں تو کہا جاتا ہے کہ الیکشن کی مخالفت کر رہا ہوں۔ کیا ہم اس صورتحال پر بات بھی نہ کریں؟ کیا الیکشن کا ماحول تو دیا جائے۔ 2 صوبوں میں بدامنی کا ماحول ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہا کہ الیکشن میں یکساں اور پرامن ماحول ہونا چاہیے۔ فاٹا میں انضمام کا تجربہ ناکام نظر آ رہا ہے۔ فاٹا کا عام آدمی پریشان ہے۔ فاٹا میں انضمام کے بعد وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ فاٹا کے عوام کو سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن تعلقات چاہتے ہیں، مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت ہٹدھرمی اور طاقت کے استعمال کی بجائے پرامن حل کی طرف آئے۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ ہم افغانستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات اور استحکام کے قائل ہیں۔ بعض اوقات کچھ شکوے شکایات پیدا ہو جاتی ہیں۔ افغانستان نے مجھے باضابطہ دورے کی دعوت دی ہے۔ پاکستان کا استحکام افغانستان کی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اسرائیلی بمباری سے فلسطین میں 20,000 سے زائد شہری شہید ہو چکے ہیں۔ دنیا کو اسرائیل کے جنگی جرائم کا نوٹس لینا چاہیے۔ امریکہ، یورپ ایک طرف انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کو اسرائیل کے جنگی جرائم پر آواز بلند کرنی چاہیے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا سیاسی اتحاد کا فیصلہ ہم نے اپنی ضلعی قیادت پر چھوڑ دیا ہے۔ طلباء اور اہل مدارس احتیاط اور حکمت عملی کا مظاہرہ کریں۔ دارالعلوم دیوبند میں منعقدہ انعامی جلسے سے مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کا خطاب، طلباء کو کتابوں سے رشتہ جوڑنے کی تلقین۔ تفصیلات کے مطابق سابقہ روایت کے تحت ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند میں سالانہ انعامی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ادارہ کے موقر اساتذہ اور ذمہ داران کے ہاتھوں امتحان میں ممتاز کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو گراں قدر انعامات سے نواز کر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ موصولہ تفصیل کے مطابق دور حدیث شریف کی قدیم درسگاہ میں منعقد 2 روزہ انعامی اجلاس کا آغاز جمعرات کی صبح 8 بجے استاذ تجوید و قرات قاری عبدالرؤوف بلند شہری کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ بعد ازاں قاری اقرار بجنوری نے اپنی مسحور کن آواز میں نعت پاک پیش کی۔
نظامت کے فرائض ادارہ کے استاذ حدیث مولانا سلمان بجنوری نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے انجام دیے۔ محتمم دارالعلوم دیوبند مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں صدر المدرسین اور جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خصوصی خطاب ہوا۔ اس موقع پر مولانا مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے خطاب میں دارالعلوم دیوبند کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ دنیا میں اس وقت جہاں بھی دینی خدمات انجام دی جا رہی ہیں وہ براہ راست یا بالواسطہ دارالعلوم دیوبند اور اس کے فضلاء کے توسط سے ہی دی جا رہی ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند نے طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں لاجانی امور سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے اور اپنی تمام تر توجہ علم دین کے حصول پر مبذول کرنی چاہیے۔ انہوں نے کتابوں کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ طلباء کا کتابوں سے تعلق منقطع نہیں ہونا چاہیے اور ہر طالب علم کو چاہیے کہ اپنی ذاتی لائبریری بنائے اور کتابوں کا ذخیرہ اپنے پاس جمع کرے تاکہ کتابوں سے زیادہ استفادہ کر سکے۔ انہوں نے طلباء کو محتاط ہو کر زندگی گزارنے کی تلقین کی اور کہا کہ طلباء عزیز موبائل کے استعمال خاص طور پر سوشل میڈیا سے اجتناب برتیں کیونکہ اس وقت مدارس شرپسندوں کے نشانہ پر ہیں، اس لیے اہل مدارس کو بہت احتیاط اور حکمت عملی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مشرقی اور مغربی قوتوں کی شکست کے بعد افغانستان میں اب ایک اسلامی حکومت قائم ہے۔ تفصیلات کے مطابق سوویت یونین کے افغانستان پر حملے کے 44 سال مکمل ہونے کے موقع پر امارت اسلامیہ افغانستان کے اعلیٰ حکام کی موجودگی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم برائے انتظامی امور مولوی عبدالسلام حنفی حفظہ اللہ نے کہا کہ تنخواہوں کے ضابطہ کار کمیشن نے کئی اجلاسوں اور مشاورت کے بعد حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں اور وزیر اعظم کی تنخواہ میں 16% کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ پورے ملک کی متوازن ترقی کے لیے پرعزم ہے اور اس مقصد کے لیے ملک کے ہر ضلع میں کم از کم 30 لاکھ افغانی کی لاگت سے ایک چیک ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس پر کام جاری ہے اور مارچ تک مکمل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی اور مغربی قوتوں کی شکست کے بعد افغانستان میں اب ایک اسلامی حکومت قائم ہے۔ غزہ میں دشمن کی 825 گاڑیاں اور ٹینک تباہ کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ شہید عز الدین القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے جمعرات کی شام ایک آڈیو تقریر میں کہا کہ 7 اکتوبر کو طوفان الاقصی کی جنگ شروع ہونے کے 83 دن بعد سے ہمارے مجاہدین بہادری اور جانثاری کے ساتھ قابض دشمن کا ہر محاذ پر مقابلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن ریاست اپنے زوال کی طرف بڑھ رہی ہے اور غزہ کے قابل فخر اور عظیم لوگوں کی اس عظیم استقامت کے بعد دشمن مزید پاش ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے عوام جدید تاریخ میں تباہ کن ہتھیاروں کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کر کے تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے نشاندہی کی کہ اس دنیا میں سب سے بڑی جہادی فوجی سلامی کا اتنا حقدار نہیں ہو سکتا جتنا کہ ہمارے غزہ کے لوگ اس کے حقدار ہیں، جو اس کی مزاحمت کے لیے ہمیشہ حمایت، پشت پناہی اور انکیوبیٹر رہے ہیں۔ ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے کہا کہ 3 ماہ سے جاری اسرائیلی جارحیت کا نہتے فلسطینی جس ہمت سے مقابلہ کر رہے ہیں وہ دنیا کے سپر پاور کے پاس بھی نہیں۔ وائٹ ہاؤس اور مغرب کی مدد سے فلسطینیوں پر مسلط کی گئی جنگ میں بھی غزہ کے عوام جنگل کے قانون کا مقابلہ کر رہے ہیں اور درندوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سیاح، قاتل، جادوگر جو دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ تاریخ کا آغاز اکتوبر کی 7 تاریخ سے ہوتا ہے، وہ کئی سالوں اور دہائیوں سے ہماری قوم کا اعلانیہ اور خاموش قتل، یہودیت آبادکاری، مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی، محاصرہ کو نظر انداز کرتے ہوئے غزہ، قیدیوں کے خلاف جارحیت اور ہمارے لوگوں کی ہر طرح سے نقل مکانی جاری ہے۔ جب ہم نے دشمن پر صدی کی کاری ضرب لگائی تو روتے ہیں کہ ہمیں پیچھے دھکیل دیا ہے۔ انہوں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہم کبھی بھی جنگوں اور تباہی کے طالب نہیں تھے اور مغرب اور مشرق کے صہیونیوں کے لیے بہتر ہوتا کہ وہ ہمارے لوگوں کے حقوق کو پہچانتے اور قبضے کو ختم کرتے، لیکن انہوں نے مجرمانہ قبضے کے لیے وقت کے حصول کی کوشش کی، فلسطینیوں کو ختم کرنے اور ان کے نسب العین کو ختم کرنے کی مذموم کوشش کی، لیکن بحیثیت قوم ہمارا ایک حق، ایک مقصد، ایک پیغام اور مزاحمت ہے۔ اس میں مزاحمت کا پیغام ہے اور اس میں ان حقوق کی وفاداری ہے۔ ہم نے تیاری جاری رکھی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب تک حقوق حاصل نہ کیے جائے کوئی دوسرا نہیں دیتا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مقبوضہ سرزمین کے تمام لوگوں نے خون، جسم کے اعضاء اور لڑائی کے ذریعے دشمن کی جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں اٹھائیں۔ جو کچھ ویتنام، افغانستان، جنوبی افریقہ، عراق، الجزائر، لبنان
اور دیگر ممالک میں ہوا وہ سب کچھ ہمارے اوپر گزرا ہے۔ ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میدان میں ابھی بھی مجاہدین موجود ہیں جو ہر دن اور ہر گھنٹہ دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ مجاہدین نے 825 سے زائد فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا، جن میں ٹروپ کیریئر، ٹینک، بلڈوزر اور ٹرک شامل ہیں۔ انہیں تباہ کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں صہیونی فوجی جہنم رسید ہوئے ہیں۔ غزہ جارحیت، آسٹریلیا کی 30 خواتین نے اسلام قبول کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق غزہ کے مسلمانوں کی اسرائیلی جارحیت کے خلاف عزم و حوصلے سے متاثر ہو کر آسٹریلیا کی 30 خواتین نے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا ہے۔ غزہ میں 2.5 ماہ سے جاری اسرائیل کی وحشیانہ جارحیت کے خلاف فلسطینی مسلمانوں کا عزم و حوصلہ اور ثابت قدمی سے حق پر ڈٹے رہنا دنیا میں امن کے مذہب اسلام کا پرچار کر رہا ہے، اور لوگ تیزی سے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ آسٹریلیا میں پیش آیا ہے، جہاں 1 یا 2 نہیں بلکہ 30 خواتین ایک ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق قبول اسلام کی یہ روح پرور تقریب آسٹریلیا کی ایک مسجد میں منعقد ہوئی، جہاں 30 خواتین نے کلمہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کیا۔ ترک میڈیا کی جانب سے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے، جس میں عبایا زیب تن کیے خواتین کو باری باری مبلغ کی مدد سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بعد ازاں نو مسلم خواتین نے اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا۔ نو مسلم خاتون نے کہا کہ اسلام میں ایک خدا کے تصور سے اپنے گہرے تعلق کا اظہار کرتے ہوئے اعتراف کرتی ہوں کہ فلسطینیوں کی جدوجہد ان کے دلوں کو چھو گئی، جس کے باعث میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فلسطین کے مسائل انہیں روزانہ کی بنیاد پر رلاتے ہیں۔ ایک اور نو مسلم خاتون نے کہا کہ اسلام قبول کر کے بہت سکون ملا ہے۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ایسا قدم انہوں نے غزہ کے حالات دیکھ کر اٹھایا، اور اب میری خواہش ہے کہ اسلام اور اللہ کے مزید قریب ہو جاؤں۔ اس سے قبل امریکی ٹک ٹاکر میگن رائس اور ایبی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہیں۔